نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 65 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ تو گزشتہ 2-3 نشستیں جو ہم نے کی اس میں اللہ کریم نے منافقوں کے متعلق جو معاملات تھے ان پر گفتگو کی۔ 5-6 آیات مبارکہ کریمہ جو ہم نے 2-3 دن جس پر گفتگو کی، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے جس انداز سے بات کو شروع کیا وہ قابل غور ہے۔ اللہ کریم نے یہاں فلا و ربی کا اور اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم، یہ آیت کریمہ کا یہ جو انداز ہے یہ غیر معمولی انداز ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں جس میں اللہ کریم نے غیر معمولی جو ہے نا وہ خطاب کا طریقہ اپنایا۔ اب کہتا ہے تو وہ ہے کہ رب العالمین، میں ساری کائنات کا رب ہوں اور ہے بھی وہ ساری کائنات کا رب، اس میں کوئی شک والی؟ آپ کا بھی رب میرا وہی ہے، میرا رب بھی وہی ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا رب ہے وہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، لیکن وہ رب العالمین جب قسم کھانے کی باری آتی ہے تو پھر کہتا ہے میں سب کا رب تو ہوں لیکن محبوب قسم تیرے رب کی ہے مجھے، یعنی کہ ایک خاص انداز ہے رب کریم کا یہ بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ویسے تو میں سب کا ہی رب ہوں، پر تمہارا رب جس ذات کی وجہ سے ہوں وہ ذات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ اور بات بھی مولوی نے اللہ کریم کر رہے یہاں پر۔ اللہ کریم نے ایمان کی ساری جو سندیں ہیں، ایمان کا جو مقام ہے اس کو جوڑا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ کیا میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم جب تک تسلیم نہ کر لیں۔ میں نے 3 دن پہلے شاید ذکر کیا تھا حضرت زبیر کا ایک واقعہ، امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ کئی کتب احادیث میں آیا ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن کبریٰ النساء میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن کبریٰ بہقی میں، کئی یعنی کہ سمجھ لیں احادیث کی کتب میں یہ نقل کیا گیا یہ واقعہ، اور یہ شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا۔ اور وہ واقعہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پھپھو زاد تھے،
ان کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ پانی کی سیرابی کے معاملے میں، زمین کو سیراب کرنے کا معاملہ تھا، اس پر کوئی تکرار تھی، اس پر کوئی جھگڑا تھا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ اقدس میں جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اے زبیر، تم اپنی زمین کو پانی دو، پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ تو وہ جو ساتھ دوسرا مسلمان آیا تھا نا، انصاری، جو وہاں کا رہنے والا تھا، مدینے کا رہنے والا، اس نے اس کو پسند نہ کیا، غضبناک ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کے امزاد ہیں، آپ کے پھپھوزاد ہیں، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اے زبیر، تم پانی دو، پھر پانی کو روک لو حتیٰ کہ وہ دیواروں کی طرف لوٹ جائے۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ جتنی ضرورت بھر پانی استعمال کر لو، تمہاری سیرابی ہو جائے تو باقی پانی پھر اس کے لیے چھوڑ دو۔ اب دوبارہ کہا کہ جتنا تمہارا حق ہے نا اس قدر پانی تم لو، بعد میں پھر اس کی طرف دیکھا جائے گا۔ تو اس کے اعتراض پر پھر آپ نے اپنا حکم بدلا اور کہا کہ اب تم اپنا پانی پورے کا پورا لو، یہاں تک کہ تمہاری جو دیواریں ہیں، آڑ کی دیواریں ہیں، وہاں تک پانی نہ کھڑا ہو جائے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ کا جو ہے نزول کیا کہ میرے محبوب، یہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ فیصلہ آپ کریں اور آپ کے فیصلے میں یہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ ایمان والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جو بھی فیصلہ آپ کریں اس میں سے اگر یہ دل میں تنگی محسوس کریں تو پھر بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں۔ تو اس لیے اللہ کریم نے پہلے اپنے محبوب کے رب کی قسم کھائی کہ بات جو رب کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ بھلے تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکات جو کچھ بھی ہے ڈھیروں اکٹھے کر لو، اپنے سارے عمل صالحات اکٹھے کر لو، اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب نہ سیکھا تو پھر کچھ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو احکام ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا، کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنا، تو دنیا کے رواج کے مطابق پریا پنچایت میں فیصلے ہوتے رہتے ہیں اور فیصلوں کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے نا جی۔ پریا کا فیصلہ ہے، آپ نے کورٹ میں چیلنج کر دیا، سول کورٹ کا سیشن میں چلا گیا، سیشن کا ہائی کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ تو ہر عدالت کے اوپر ایک عدالت ہوتی ہے جہاں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عدالت ایک ایسی ہے، اللہ کریم نے جو یہ ایک عدالت ایسی ہے کہ جس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چیلنج کیا، اللہ کریم نے اس کو ایمان سے نکال کر باہر خارج کر دیا کہ اب تو ایمان والا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ مہر و مرکز جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات تواتر کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا چلا آ رہا ہوں۔ اور یہ آپ کو قرآن کے ہر مضامین میں سے یہ بات ملے گی کہ اصل جان ایمان جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس بارگاہ میں اگر آپ کے معاملات میں کمزوری ہوئی تو اللہ کے ہاں آپ کا ایمان بھی کمزور ہے۔ اس بارگاہ کا اگر آپ نے ادب نہ کیا تو اللہ کے ہاں آپ کا کوئی فعل، آپ کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہر عمل کو، ہر فعل کو، حتیٰ کہ آپ کے ایمان کو بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ادب کے ساتھ جوڑ دی۔ اب دیکھنے کو تو معاملہ سادہ سا ہے نا جی، آپ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ایک فیصلہ کیا، اتنا پانی کا چھوٹا سا فیصلہ نظر ظاہر جو آتا ہے، لیکن اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا کیا کہ اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے پھپھو کا بیٹا ہے۔ تو وہ جو فیصلے پر اعتراض نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض تھا۔ آپ سے زیادہ تو حق کرنے والا کائنات میں کوئی پیدا ہی اللہ کریم نے نہیں کیا۔ آپ کی زبان سے حق بولتا ہے، آپ کی زبان سے حق بولتا ہے۔ تو اللہ کریم قیامت تک کے لیے یہ بات ایمان والوں کو سمجھا دینا چاہتا ہے کہ ایمان والوں یاد رکھنا، تم نے اگر اپنے دل میں ایسی کمی محسوس کی
کہ کاش آقا ایسے کہہ دیتے یا آقا ایسا نہ کرتے یا آقا ایسا کرتے. یہ سوال بھی تمہارے اندر کبھی زندگی کے کسی مقام پر بھی سوال نے جنم لیا تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان غارت کر دیا جائے گا. باقی بچتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ اس ذات پر سوال اللہ کریم کو پسند ہے ہی نہیں. کیونکہ اس ہستی کے لیے تو رب کریم نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس ہستی کو اللہ کریم نے اپنا محبوب کہا، اپنا محبوب کہا. تو اللہ ہر چیز گوارا کر سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا. اس لیے اللہ کریم نے یہاں کھول کر بات بتا دی. فیصلہ کوئی بھی ہو، فیصلہ کوئی بھی ہو، جیسے پچھلی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم کہیں پھنس جاؤ نا تو پھر میرے رسول کی طرف لوٹ آؤ یا میری طرف لوٹ آؤ. اس عدالت سے آ کر دیکھ لو کہ فیصلہ کیسے کروانا ہے. جو میرے محبوب نے فرمایا ویسے کر لو، اور جو میں نے حکم دیا ویسے کر لو، اور اللہ کے رسول کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ کوئی تنگی بھی محسوس کرو نا، اظہار نہ بھی کرے، انسان اظہار نہ بھی کرے، لیکن دل کے اندر تنگی محسوس کرے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا یہ میرا حق تھا، یا یہ غلط ہوا، یا اس طرح ہونا چاہیے تھا. اس طرح کا دل کے اندر بھی اگر کوئی سوالیہ نشان پڑے گا تو اللہ کریم کو یہ بھی بات قبول نہیں ہے. اور دوسری صرف یہاں نہیں چھوڑا، پھر فرمایا وَيَسَلِّمُ تَسْلِيمًا، بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کریں. کہ کہیں ایک رائی کا دانہ بھی جو ہے نا شائبہ انسان کے نفس کے اندر بھی نہ پایا جائے. خوشی کے ساتھ آپ کی پوری فرما برداری اگر کرے گا تو پھر وہ ایمان والا ہوگا. اور اگر اس معاملے میں کہیں کمی بیشی ہوئی تو سمجھ لے کہ اس کے ایمان میں پختگی اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اللہ نے فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اب اس سے بڑھ کر کوئی اور سند جس نے آپ کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے وہی حکم صادر فرما رہا ہے کہ جب تک آپ اپنے درمیان ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. لہذا ifs and buts اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوال اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سوچ و بچار، ایسا تھا تو ایسا کیوں تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کریم یہ سارے دروازے بند کر دی. اب یہ ذات ایک ایسی ذات ہے اللہ نے جس کے متعلق سوال سوچنا بھی جو ہے وہ اللہ کریم نے منع فرما دی. میرے محبوب کے متعلق یہ بات نہیں تم سوچ سکتے. 15 صدیاں گزر گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال مبارکہ ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ آج کے ماحول کے مطابق درست نہیں ہے، یا ایسا ہونا چاہیے تھا، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جو کچھ آقا نے فرما دیا وہ سند بن گیا، سند کا درجہ رکھتا ہے، حکم کا درجہ رکھتا ہے. اب اس میں کوئی بندہ ایمان والا سوال نہیں کر سکتا. جو سوال کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. جو سوال کرے گا وہ ایمان سے، جو تنگی محسوس کرے گا. آج کل ہے نا ہمارے سو کالڈ لبرل ٹائپ لوگ جو پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوئے لیکن دین سے دور ہیں، تو وہ کئی قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں. قرآن پر سوال اٹھاتے ہیں، حدیث تو بڑی دوسرے نمبر پر آتی ہے نا، قرآن پر سوال اٹھاتے ہیں. تو سوال اٹھانے والا اٹھا سکتا ہے، سوال اٹھانے سے منع نہیں کیا اللہ کریم نے. یہاں نہیں کہا کہ سوال نہیں اٹھا سکتے تمہیں قبول نہ کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، یہ نہیں اللہ نے فرمایا. اللہ نے کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاکم اپنا تسلیم نہ کر لے. تو حاکم جو تسلیم نہیں کرنا چاہتا وہ کھلی چھٹی ہے، اس کو نہ تسلیم کرے، لیکن وہ پھر ایمان کا دعویٰ، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کرے بھی تو اللہ کریم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس یہ فرق جان کر جیے کہ آپ ایک ہے خود کہنا کہ میں مسلمان ہوں، ایک جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک وہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ مسلمان ہے. اور تعریف وہی مسلمان کی قبول کی جائے گی جو اللہ اور اللہ کا رسول کرے گا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے مسلمان کی تعریف، وہی مسلمان کی تعریف ہو. ہماری من چاہی تعریف قبول نہیں. دنیا مان بھی لے لیکن فیصلے تو وہاں ہونے ہیں جہاں پر دنیا کی کوئی بادشاہی وجود میں رکھے گی نہیں، وجود صرف ایک بادشاہ ہوگا، مالک یوم الدین. تو پھر وہاں پر ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا
ہمارے دین کا فیصلہ اب اسی ذات نے کرنا ہے، تو لہٰذا قانون بھی اسی کا لگے گا، ضابطہ اور قاعدہ بھی اسی کا لگے گا۔ تو جب جو فیصلہ رب کریم نے کہہ دیا کہ جو میرے محبوب کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتا کسی بھی معاملے میں، ادنا سے ادنا معاملے میں بھی، جو قول جو حکم میرے محبوب نے کہہ دیا اس کو منو ان اگر تسلیم نہیں کرتا تو وہ بھلے جو کچھ بنتا پھرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لِكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں نا، اگر ان پر ہم فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا، اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں یہ جنہوں نے گناہ کیا، جو غلطیاں کرتے ہیں، آپ کے معاملے میں آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، آپ سے فیصلہ کرانے میں کتراتے ہیں اور آپ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں یا دل میں بدگمانی رکھتے ہیں، تو اگر میں ان پر یہ فرض کر دیتا، ان کو یہ حکم دے دیتا کہ اب اس جو جرم تم نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، قتل کر ڈالو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا گیا اور قتل کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک ہی دن میں جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ تمہارے گناہوں کی سزا یہ ہے جو تم نے کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان کو حکم دیتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے، بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے، انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا محبوب ان سے کہتا ہے، جو بات ان کو سمجھاتا ہے، اگر اس بات کو تسلیم کر لیں، اس بات کو مان لیں، اس پر عمل کریں تو یہ ان کے اپنے حق میں بہتر ہے، ان کے اپنے حق میں بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیتے، میرے محبوب کی بات کو مان لیتے، اور گناہ کیا بھی تھا، غلطی کی بھی تھی، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چل کر آ جاتے اور وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگ لیتے، میرا محبوب بھی ان کی سفارش کر دیتا تو میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اور پھر یہاں اللہ نے فرمایا فقط توبہ قبول نہ کرتا، من لدن اجر عظیما، اپنے پاس ان کو بہت عظیم اجر بھی عطا کرتا، بھلے منافق ہی کیوں نہ ہو، بھلے منافق ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بارگاہ اقدس میں آ کر سر کو جھکا دے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، معافی مانگ لے، اور آقا بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ کے حضور، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا، ان پر مہربانی بھی کرتا اور ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا۔ اور پھر فرمایا وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور پھر میں واقعتاً ان کو سیدھی راہ پر لگا دیتا۔ تو یہ جو حکم اللہ نے دیا نا کہ اگر ایسا کرتے تو پہلی بات کیا کرتے، جو میرا محبوب ان کو سمجھاتا تھا سمجھ جاتے، جو نصیحت میرا محبوب ان کو کرتا تھا، جو بات میرا محبوب ان کو سمجھانا چاہتا تھا اس بات کو سمجھ جاتے، نصیحت وہ جو کرتے تھے ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ پھر اگر وہ بات میرے محبوب کی مان لیتے، میرے محبوب کی بات کو مان لیتے تو ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے۔ سارے کے سارے جو پچھلے گناہ انہوں نے کیے، اب توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان نے کیا وہ سارے کے سارے گناہ یک لخت اللہ کریم اس کی تختی صاف کر دیتا ہے، جس کی توبہ قبول کی جاتی، بھلے 100 سال یا 1000 سال گناہوں میں کیوں نہ بسر کی ہو، شرک کیا ہو، منافقت کی ہو، ظلم کیا ہو، جو کچھ بھی کر سکا انسان اپنی فساد کے مطابق کیا ہو، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں تو پھر اپنے پاس اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہوں، اور وہ اجر عظیم کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔
پھر تیسری بات اللہ نے فرمائی، پھر واقعتاً وہ سیدھی راہ پر لگا دیتے ہیں اللہ کریم، پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم پھر ان کو اپنی محافظت میں لے لیتے ہیں، پھر شیطان کا ان پر وار نہیں چلتا، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کن کو؟ جو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کریم اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے واقعتاً ہم انہیں سیدھی راہ پر لگا دیتے ہیں۔ پھر ایسے بندے کی سیدھے راستے پر ہونے میں کوئی شک والی بات نہیں رہتی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم میں جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، ہر معاملے میں آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، جو قول جو بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کو قبول کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے، اور اگر زندگی میں کہیں غلطی کوتاہی لغزش ہے تو اس کی اللہ کے حضور معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، تو پھر یہ سارے درجات جو ہیں رب کریم کی بارگاہ سے انسان کو میسر آ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ فقط کلمہ پڑھ لیا اور دعویٰ کر لیا کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ساری کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف گزر رہی ہے۔ آپ اللہ کچھ فرماتے ہیں، اللہ کا رسول کچھ فرماتا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں، بے نمازی ہیں، نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زکوٰۃ، لوگوں کے ساتھ معاملات خراب، گالم گلوچ، جوا، زکوٰۃ، شراب، زنا، ہر چیز آپ کرتے چلے جائیں، ہر وہ کام کریں جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منع ہے، اور پھر یہ دعویٰ کرتے پھریں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں یا ہم ایمان والے ہیں، تو یہ ممکن ہے، یہ کبھی بھی سیدھی راہ نہیں ہے۔ تو سیدھی راہ وہی ہے جو اللہ کریم کسی کو عطا فرماتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت پہ لگا دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ سارے کا سارا جو فلسفہ رب کریم نے بتایا وہ یہی ہے کہ مان لینا، کیا ہے؟ مان لینا۔ تو ماننے کے بغیر گزارا، خالی پڑھنے سے بات، کلمہ پڑھنے سے بات نہیں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو ماننے سے بات نہیں بننے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے بات بنے گی۔ تو جب ہم ماننے کی عادت ڈال لیں گے تو پھر اللہ کریم کے فضل، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمیں اپنی زندگیوں میں برستی ہوئی نظر آ جائیں گی، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہمارے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں سیدھے رستے کی جو ہے نا وہ پہچان نصیب فرما دے، اپنی جناب سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں پکڑ کر صراط مستقیم پر ڈال دے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہمارے آخرت کے معاملات بھی بہتر ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔